یہ لفظ بالکل مقابلے میں ہے فقہا کی. فقیہ عالم، سفیہ جاہل، اور فقہا بہت سے جہالا، اور فقہا بہت سے علماء. تو فقہ اور صفہ مصدر بھی ایک لفظاً ایک جیسا ہے، اور واحد بھی اور جمع بھی. فقہ کے مقابلے میں صفہ ہے، اور فقیہ کے مقابلے میں سفیہ ہے، اور فقہا کے مقابلے میں صفہا ہے. تو بے وقوف، بے علم، جاہل. تو صحابہ پر انہوں نے فتویٰ لگایا، یعنی یہ بے علم ہیں، ان پڑھ ہیں. اللہ تعالیٰ نے پکے لفظ سے جواب دیا. اصل جاہل اور بے وقوف یہ منافق ہیں، ان کو اپنے بے علمی کا بھی پتہ نہیں. اور پھر ان کی جو مسلمانوں کے ساتھ رویہ تھا اس کا، اور یہودیوں کے ساتھ جو رویہ تھا اس کا ذکر ہے دوسری آیت میں، کہ مومنوں سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں. یہودیوں کو کہتے ہیں ہم تو یہودی ہیں پہلے کی طرح، باقی ہم جاتے ہیں مسلمانوں کے پاس، مسجد میں جاتے ہیں، ساتھ جنازہ بھی پڑھ لیتے ہیں، قریب کوئی واقعہ ہو اس میں بھی شامل ہوتے ہیں. تو وہ تو ان کو بے وقوف بناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں ان کا، تو استہزاء کرتے ہیں. تو اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے گا، سزا دے گا مومنوں کے ساتھ استہزاء کی. یہ آیتیں، 2 آیتیں پڑھی تھیں حافظ صاحب، 3 آیتیں. اور اب اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو اختیار کیا. اشتروا کا اصل معنی ہوتا ہے کہ کوئی سرمایہ دے کر کوئی مطلوب چیز خریدنا، شراء اور اشتراء. چونکہ ان کے پاس ہدایت نہیں تھی تو یہاں پر اس لفظ کا معنی ہے ترجیح دینا، پسند کرنا. ہدایت قبول کر سکتے تھے، نہیں قبول کی، گمراہی کو اختیار کیا، بدلہ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو. یہ ایک قسم کی تجارت ہوئی، تبادلہ ہدایت اور ضلالت کا آپس میں. تو فرمایا کہ یہ تجارت ان کی ناکام ہے، اور مقصد جو تھا ان کا کہ ہم دونوں سے فائدہ اٹھائیں، فرمایا کہ وہ اس میں کامیاب نہ ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کی علامتیں بتا کر مسلمانوں کو، نبی کو ان سے واقف کر دیا کہ ان علامتوں والے منافق ہوتے ہیں. 2 مثالیں ہیں یہاں. تو دونوں مثالیں، اس میں تفسیر 2 طرح ہے. ایک یہ ہے کہ پہلی مثال ان کافروں کی ہے، اور دوسری یہ ہے کہ یہ بھی منافقوں کی ہے. لیکن منافقوں میں جیسے کفار میں درجے تھے، کوئی جو ہے تھوڑے دشمن تھے مسلمانوں کے، کچھ زیادہ تھے، تو ایسے ہی منافقوں میں بھی کچھ ایسے تھے جو بالکل پکے منکر تھے، کوئی تھے تردد والے، یعنی دل میں تردد تھا اور ایمان یقین تو نہیں تھا لیکن انکار بھی اتنا پکا نہیں تھا. تو یہ پہلی مثال ان کی ہے، ان منافقوں کی کہ جو پکے منکر تھے دل سے. اور آنے والی جو مثال ہے تو وہ تردد والوں کی ہے. او کصیب من السماء، جہاں کوئی آسان بات دیکھی وہاں عمل کر دیا، مشکل دیکھی پیچھے ہٹ گئے. جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اور جب جہاد کی دعوت دی گئی تو بھاگ کے پیچھے ہٹ گئے. تو اس طرح ان آیتوں کا آیت. اور یہ اس مثال کے ساتھ ہی ہے کہ انہوں نے اپنی زبانوں کو حق کہنے سے روکا،
آنکھوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو عبرت کے ساتھ دیکھنے سے بند کیا، اور دلوں کو سوچنے سے محروم رکھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بہرے، گنگے اور اندھے ہیں، بہرے، گنگے اور اندھے ہیں۔ جو یہ علم کے ذرائع تھے، کان اور آنکھ اور زبان، ان کو انہوں نے علم اور ہدایت جو ہے اس میں استعمال نہ کیا، تو گویا ان سے وہ ان صلاحیتوں سے محروم ہے۔ اور یہ اصل میں ہم معنی ہے اسی کا، ختم اللہ علیہ، مہر لگا دی اور پردہ ڈال دیا۔ یہاں الفاظ اور ہیں، بہرے ہیں، گنگے ہیں اور اندھے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے مطالبہ کیا جائے، آمینو، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے ایمان لایا مخلص صحابہ نے۔ الناس مراد مخلصین، قالوا، جواب دیتے ہیں، انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسے ایمان لائے یہ بے وقوف، جذباتی کہہ سکتے ہیں، جذباتی بے وقوف۔ الا، سن لو، انہم، بے شک یہ منافق، ہم السفہاء، یہی بے وقوف ہے، ولکن لا یعلمون، پتہ نہیں۔ یہ جو بے وقوفی لفظ ہے یہ فارسی لفظ ہے۔ وقوف کا معنی علم، بے وقوف، واقف کا معنی عالم، بے وقوف کا معنی بے علم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب مومنوں سے ملتے ہیں، قالوا آمنا، کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ الگ ہوتے ہیں اور اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، یعنی مسلمانوں سے الگ ہو کر پھر تنہائی میں یہودیوں کے پاس، قالوا، کہتے ہیں، انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ ہم اسی طرح پہلے کی طرح یہودی ہیں۔ انما نحن مستہزئون، سوائے اس کے نہیں ہم تو مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کے مذاق کی سزا دے گا۔ یہ لفظ استہزاء جو ہے تو یہ یعنی اس کا لغت میں معنی سزا ہے، مذاق معنی بھی ہے، سزا بھی ہے۔ یہاں اپنا ہی معنی ہے اللہ تعالیٰ کے معنی۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور ان کو ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، کہ وہ بھٹکتے پھریں، حیران ہوں، بھٹکتے پھریں۔ اولئک، یہ لوگ، الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، وہ ہیں جنہوں نے ترجیح دی گمراہی کو ہدایت پر۔ فما ربحت تجارتہم، نہ کامیاب ہوئی ان کی تجارت، وما کانوا مہتدین، نہ ہوئے اپنے مقصد تک پہنچنے والے۔ مثلہم، ان کا حال، کمثل الذی، اس شخص کے حال کی طرح ہے، استوقد نارا، جو آگ جلاتا ہے، فلما اضاءت ما حولہ، جب روشن کر دیتی ہے ارد گرد کو، اس جلانے والے کے ارد گرد قریب قریب جگہ میں روشنی ہو جاتی ہے۔ ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے ان کی روشنی کو، وترکہم، ان کو چھوڑ دیتا ہے، فی ظلمات لا یبصرون، اندھیروں میں کہ کچھ نظر نہ آئے، صم، یہ بہرے ہیں، بکم، گنگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، یہ لوٹتے نہیں ہیں، اپنی حالت سے لوٹتے نہیں۔
فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا وَإِذَا قِيلَ جب لَهُمْ ان سے آمِنُوا مطالبہ کیا جائے ایمان لاؤ جب ان سے مطالبہ کیا جائے کما ایمان لاؤ آمن الناس کما آمن الناس جیسے ایمان لائے مخلصین جیسے ایمان لائے مانا لوگ ہیں لوگوں سے مراد مخلصین تو قالوا جواب دیتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء انؤمن کما آمن کیا السفہاء ہم ایسا ایمان لائے جیسا کہ یہ بے وقوف ایمان لائے ہم ایسا ایمان لائے کیا جیسے الا یہ سن لو الا انہم هم السفہاء انہم هم بے السفہاء شک یہ یہی ہیں بے وقوف بے شک یہی ہے بے وقوف ولکن لا یعلمون ولکن لا يعلمون لیکن ان کو پتہ نہیں ان کو پتہ نہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ جب آمَنُوا ملتے ہیں مومنوں کے ساتھ جب ملتے ہیں مومنوں کے ساتھ قالوا آمنا قالوا کہتے ہیں ہم ایمان لائے کہتے ہیں ہم ایمان لائے وَإِذَا خَلَوْا وَإِذَا جب خَلَوْا ان سے الگ ہوتے ہیں جب ان سے الگ ہوتے ہیں اِلَى شَيَاطِینِهِمْ اِلَى شَيَاطِینِهِمْ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے اپنے ہیں شیطانوں کے پاس جاتے ہیں قالوا قالوا ان کو کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّا مَعَكُمْ یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں یقیناً ہم تمہارے انما ساتھ نحن مستہزئون انما نحن سوائے اس کے نہیں ہم تو مذاق کرتے ہیں سوائے اس کے نہیں ہم تو اللہ یستہزئ بہم اللہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا اللہ تعالیٰ ان کو وَيَمُدُّهُمْ وَيَمُدُّهُمْ ان کو ڈھیل دیتا ہے ان کو فی طغیانہم فی طغیانہم ان کی سرکشی میں ان کی سرکشی یعمہون یعمہون کہ وہ بھٹکتے پھریں بھٹکتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی اولئک الذین اشتروا یہ وہ الضلالۃ لوگ ہیں جنہوں نے ترجیح دی گمراہی کو ہدایت پر یہ لوگ انہوں نے ترجیح دی گمراہی کو ہدایت پر دوسرے الفاظ میں یعنی اختیار کیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں ایک ہی مطلب ہمارا بحت تجارتہم ہمارا بھی تجارت نہ کامیاب ہوئی ان کی تجارت میں نہ کامیاب ہوئی ان کی تجارت وما کانوا مہتدین ما کروں نہ ہوئے ہدایت پانے والے نہ ہوئی ہدایت پر مثلہم اصل ان کا حال ان کا حال کمثل الذی کمثل اس شخص کے حال کی طرح ہے اس شخص کی حال استوقد نارا استوقد نارا جو آگ جلاتا ہے آگ جلاتا ہے فلما اضاءت ما حولہ فلما اضاءت ما جب حولہ آگ روشن کرتی ہے اس کے ارد گرد جب آگ روشن کرتی ہے اس کے ذہب اللہ بنورہم ذهب اللہ اللہ تعالیٰ ان کے نور کو ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے نور ان کی روشنی کو نور کو وترکہم کو ان کو چھوڑ دیتا ہے ان کو چھوڑ فی ظلمات فی ظلمات اندھیروں میں لا یبصرون کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے صمٌ صمٌ یہ بہرے ہیں بہرے بکمٌ یہ گنگے ہیں عميٌ اندھے وہم لا یرجعون وہ واپس نہیں لوٹتے میں ایک آدھ لفظ جو باقی رہ گیا تھوڑی اس کی بھی وضاحت کروں گا ترجمہ سنا جب ان سے مطالبہ کیجیے ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے مخلص لوگ کہتے ہیں ہم کیا ایمان لائے جیسے ایمان لائے بے وقوف جاہل جذباتی یعنی کلمہ پڑھا ہے ہم نہ اپنے کی پرواہ نہ بیگانے کی پرواہ نہ فائدے کی نہ نقصان کی وطن چھوڑتے ہیں جان دیتے ہیں اور بس یہ جذبات میں ہیں تو ہم ایسا تو نہیں ہو سکتے ہم تو یعنی دور اندیش مدبر اور دیکھتے ہیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتے ہیں سن لو بے شک یہی ہیں بے وقوف لیکن ان کو پتہ نہیں تو اصل میں وہ صحابہ جذباتی نہیں تھے انہوں نے فانی دنیا کو فانی دنیا کی یعنی مال اور جان مال بھی فانی جان بھی فانی وطن بھی فانی فانی کو چھوڑ کر باقی کو اختیار کیا تو یہ تو بہت عقل کی بات ہے اور انہوں نے منافقوں نے فانی دنیا پر جنت کو باقی زندگی کو ضائع کر دیا تو اصل بے وقوفی تو وہ ہے جب وہ مومنوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہمیں بھی اپنے میں شمار کرو اور جب الگ ہوتے ہیں مومنوں سے اور جاتے ہیں شیطانوں کے پاس اصل میں یہاں خلو منہم اور ذہبوا الی شیاطینہم مسلمانوں سے الگ ہوتے ہیں تنہا ہوتے ہیں اپنے جو سرغنے ائمۃ الکفر یہودی واضح ہیں ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ادھر کدھر جاتے ہو تم مسجد نبوی میں اور ان کے ساتھ تو کہتے ہیں اندر سے ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں اور ان کے ساتھ تو ہم مذاق کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا یعنی اس کا لفظی معنی بنتا ہے مشہور کہ اللہ تعالیٰ ان کا مذاق کر دے تو مذاق کرنا تو رب کی شان کے خلاف ہے تو پھر کہتے ہیں اس کا معنی سزا دینا یعنی
اور لغت میں بھی استہزاء کا معنی انتقام ہے، تو اگر وہی لغوی معنی کیا جائے تو کوئی اس کا اشکال ہی کوئی نہیں، اللہ ان کو سزا دیں گے۔ باقی یہ کہ اس سزا کو استہزاء کیوں کہا، تو یہ قرآن میں کئی مثالیں اس کی ہیں کہ جو بدلہ ہوتا ہے اصل چیز کا نام اس کو دیا جاتا ہے، جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا، برائی کا بدلہ وہ برائی ہے، حالانکہ برائی کا بدلہ جو ہے اتنا ہی لیا جائے، ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بہ، جتنی تمہیں کسی نے تکلیف دی ہے اتنی تم دے سکتے ہو، یہ تو عدل ہے، انصاف ہے، برائی نہیں ہے، لیکن نام اس کا وہی رکھا، نام رکھا، یہ عربی محاورے کے مطابق ہے، جواب کو بھی اسی نام سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اور ابھی کیوں نہیں پکڑتا، مہلت دیتا ہے سرکشی کے باوجود کہ وہ بھٹکتے پھریں، تو اللہ تعالیٰ کی جو مہلت، یہ مدت کا لفظی معنی ہے، یعنی ان کی رسی اور مہلت کو لمبا کرتا ہے۔ اچھا، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، تو اقبال مرحوم نے، یہ قرآن میں بار بار آتا ہے مہلت کا ذکر، نُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ يَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ۔ اچھا، تو وہ کہتے ہیں مچھلی نے ڈھیل پائی ہے، لقمے پیشاد ہے، صیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نگل گئی۔ تو جب ایک آدمی مچھلی پکڑتا ہے اپنی اس کنڈی کے ساتھ اس نے کیڑا یا آٹا لگایا ہوتا ہے، تو مچھلی آتی ہے، وہ ادھر ادھر گھومتی ہے، اس کو سونگھتی ہے، پھر وہ جیسے مچھلی قریب آتی ہے تو وہ یعنی اور رسی ڈھیلی کرتا ہے کہ یہ سمجھے کہ یہ کسی کے پاس پکڑی ہوئی نہیں، یہ آزاد ہے یہ خوراک۔ پھر جب وہ اس کو منہ میں ڈالتی ہے، کھینچ لیتا ہے ایک دم، تو باہر آ جاتی ہے مچھلی۔ تو اس طرح سمجھایا اقبال نے کہ اللہ تعالیٰ کی مہلت ایسے جیسے شکاری کا اس ڈور کو ڈھیلا کرنا۔ مچھلی نے ڈھیل پائی ہے، لقمے پیشاد ہے، صیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نگل گئی۔ اچھا، تو ان کو مہلت دیتا ہے، ان کی سرکشی کے باوجود ہیں سرکش ہیں، تاکہ وہ بھٹکتے پھریں، حیران رہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں اختیار کیا، ترجیح دی، تو ہدایت تو تھا اخلاص اور گمراہی ہے نفاق، تو ان کی یہ تجارت کامیاب نہ ہوئی۔ اصل میں ربا بولا جاتا ہے تاجر کے نفع پر، تو رابح اور خاسر، خاسر کا معنی ناکام، نقصان ہو گیا، رابح فائدہ اٹھایا، کامیاب ہو گیا، تو یہ ان کی تجارت جو تھی یہ ناکام ہے، اور اصل جو ان کا مقصد تھا فوائد حاصل کرنا وہ اخلاص میں تھا، انہوں نے نفاق میں ڈھونڈا۔ ان کا حال اس شخص کے حال کی طرح ہے جو آگ جلائے کہیں اندھیرے میں، تو جب اس آگ جلانے والے کے قریب روشنی پھیلتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی نور کو ختم کر دیتا ہے اور اندھیروں میں چھوڑتا ہے، نظر نہیں آتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایمان اور ہدایت کی کیا کیجیے، چراغ اور موم بتی روشن کی مکہ مکرمہ میں، پھر مدینے میں ہجرت کے بعد دور دور تک۔ ابو ذر غفاری مکے میں جا کر ایمان لایا، حسن ز بصرہ بلال الحبش صہیب از روم، ہاں جی، حبشے کا بلال اس سے نفع اٹھایا، بصرے کے حسن نے نفع اٹھایا، اور صہیب رومی نے نفع اٹھایا، دور دور والوں کو فائدہ ہوا، لیکن وہ جو قریب تھے کہتے ہیں کہ یعنی چراغ کے تلے اندھیرا، تو وہ کیا رہے، محروم رہے، تو جو قریب والے تھے انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ لَا يُبْصِرُونَ، تو یہ تینوں لفظ جمع ہے، اصم کا معنی بہرا، سم اس کی جمع ہے، یہ بہرے ہیں، سب کچھ سنتے ہیں لیکن قرآن کو نہیں سنتے۔ تو ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، عربی والے بچوں کو شروع میں پڑھایا جاتا ہے، اور اس میں بھی دو حصے ہیں، نظم اور نثر، تو اس میں واقعہ لکھا ہے کہ
کوئی لوہار تھا تو وہ لوہا کوٹتا تھا تو اس کا کتا جو ہے سویا رہتا تھا اس کے پاس، اور جب وہ کھانا کھاتا تھا لوہار تو وہ سیدھا ہو کر بیٹھ جاتا تھا۔ تو یعنی وہ جو لوہا کوٹنے کا ہتھوڑا مارنے کی جو زور زور کی آوازیں تھیں اس سے اس کی نیند نہیں اکھڑتی تھی، لیکن لقمہ چبانے کی جو ہے اس کی آواز اس کو جو ہے وہ سن لیتا تھا۔ تو یعنی حق سے یہ بہرے ہیں، مطلقاً بہرے نہیں، مفاد کی چیز تو سنتے ہیں۔ کوئی بیمار تھا رو رہا تھا تو لوگوں نے کہا اس کو فلاں چیز دو، فلاں چیز دو، فلاں چیز دو، تو وہ رو رہا تھا، آنکھیں بند تھی، تو جب کسی نے کہا اس کو حلوہ پکا کر دو تو اس نے آنکھیں کھول کر کہا وہ بے وقوف جو بات کرتا ہے وہ بھی تو سنو، وہ جو کہہ رہے تھے اس کو کریلے کھلاؤ فلانی چیز دو، بند کر کے سنتا تھا، تو اس سے دلچسپی نہیں تھی۔ تو یہ مطلب کے بہرے ہیں، یہ ہماری زبان میں کہتے ہیں مطلب ہی بہرا ہے، یعنی اپنے مطلب بھی سنتا ہے دوسریاں لہٰذا کہ سنی نہیں۔ اچھا، اور بڑے چالاک 28ویں پارے میں آتا ہے کہ جب وہ بولیں تو تو سنتا رہے، یقولوا تسمع لقولہم، تقریر کریں تو تو سنتا رہے، عش عش کر جائے کہ کیسا مقرر۔ ویسے تو زبانیں چلتی ہیں باطل میں لیکن قرآن نہیں پڑھتے، حق کی بات سے زبانوں کو روکا ہے تو فرمایا یہ گنگے ہیں۔ مقصد تو زبان سے تھا کوئی یعنی تلاوت کرنا، کوئی دعوت دینا، وہ کام کرتے نہیں، اور سب کچھ دیکھتے ہیں لیکن معجزات پر نظر نہیں ڈالتے، تو فرمایا اندھے ہیں، تو آنکھ کا مقصد ہے وہ پیدا نہیں اٹھاتے اس سے، تو یہ اپنے باطل سے لوٹتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں منافقوں والی اور کافروں والی خصلتوں، عادتوں، عیوب سے اپنے فضل اور رحمت کے ساتھ بچا کر رکھے۔ سبحان ربک۔ وعلیکم السلام۔ رات کہہ رہے تھے کہ میں آؤں گا لیکن پتہ نہیں شاید ان کو اندر آئے تھے پھر چلے گئے، آنے کا وہ پتہ کہہ رہے نہیں۔ تھے درد بڑا ہوتا ہے، ہے؟ کہہ رہے ٹانگوں میں درد بڑا ہوتا ہے میرے، اللہ تعالیٰ صحت لائے تھے اچھی بات۔ یہ طغیانی جو سمندر میں طغیانی آ گئی ہے لفظ، ہاں، وہی والا حد سے بڑھ جاتا ہے، جہاں دوسرا ہی حد سے بڑھ جاتا ہے۔ دو تین زبانوں سے اردو بھی جو ہے ہماری پنجابیوں پٹھانوں کی ملتی ہے، اس سے سر دھڑن ہو جاتا ہے یو پی والوں کو، وہ ایسی اردو نہیں پسند، ایسی دہلی والے بولتے ہیں جیسے قاری قرآن پڑھتے ہیں۔ لکھنؤ کی دلی کی بڑی ساری لکھنؤ وغیرہ کی تو بڑی ملائم سی ہے، اس علاقے کی ذرا تھوڑی کرفت سی ہے۔ وہ ہمارے مجہول الفاظ سے پریشان فائدہ ہے اس کے